میں جب ایم این اے بنا 2002 میں میاں والی کا، تو میرا جو چائے شوکت خانہ میں چائے سرو کرتا تھا وہ آگے عرضی لے کے جی مجھے ٹیچر بنا دیں. تو میں نے کہا تم کیوں ٹیچر بننا چاہتے ہو؟ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہتا نہیں جی آپ کا کوٹا ہے، آپ ایم این اے، آپ کا کوٹا ہے ٹیچرز کا. تو آپ ایم این اے کو ٹیچر کا کوٹا دے کے بیچارے غریب بچے جو گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کو تو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے 20 منٹ کی مسافت پر بنی گالا پہاڑ کی چوٹی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان وہیں فارم ہاؤس میں مقیم ہیں. پولیٹیکل سیکرٹری اون چودھری نے استقبال کیا. ماشاءاللہ فٹ، سمارٹ، تر و تازہ ہیں. وزیر اعظم بننے کی تیاری ہے؟ ابھی تو خیر جنگ کے بیچ میں ہے، جنگ اپنے عروج پہ ہے. انشاءاللہ جب یہ جنگ ختم ہوگی اس کے بعد پھر الیکشنز، اس کے بعد جب تک کہ وزیر اعظم بن نہیں جاتا میں اس کا سوچتا نہیں ہوں. وزیر اعظم بننے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کریں گے؟ جب تک آپ کرپشن مینیجبل لیولز پہ کنٹرول نہیں کرتے، ملک کا کوئی فیوچر ہی نہیں ہے. آتے ساتھ ہی ہم نے وہ ادارے بنانے ہیں جو مجھے آئیڈیا ہوا ہے کہ ہم نے کیا غلطیاں کی ہیں پختونخوا میں، ان سے سیکھ کے کہ ایسا ادارہ ہو جو کسی کو بھی یعنی چھوڑے کسی کو نہ. یعنی نیب آپ نیا بنائیں گے؟ جو یہ تو خیر نیب ہے ہی نہیں نا، یہ تو کرپشن پروموٹ کرنے کے لیے. آپ کے ذہن میں ایسا کوئی شخص ہے جو اس نیب کو چلا لے گا اور کسی کا جو ہے دباؤ وہ محسوس نہیں کرے گا؟ جی میرے خیال میں ہے، ایک ایسا ہے آدمی، وہ میں اس کا بھی نام نہیں بتاؤں گا، لیکن ایک ہے، اس کی ایکسپرٹیز ہے اس کے اندر. کہیں ناصر درانی یا شعیب سڈل تو نہیں ہے ان میں سے؟ ابھی میں کہوں گا نہیں کیونکہ ان کے اوپر پریشر پڑ جائے گا. تو سہیل، سب سے پہلے کہ ایک بڑا مضبوط اکاؤنٹیبلٹی کا ادارہ، اور آپ یقین کریں گے اس کو دیکھ کے ہی نا کرپشن نیچے آ جائے گی. اور پھر دوسرا ایک ٹیکس کلچر ہو، اور ٹیکس کلچر کے لیے ساری فضول خرچیاں پہلے دن ہی ختم. آپ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہیں گے یا نہیں؟ نہیں رہیں گے، بالکل نہیں رہیں گے. بنی گالا رہیں گے؟ چھوٹا اگر ہوا بھی آفس چھوٹا ہوگا تو گورنر ہاؤسز کو پبلک کے لیے بنائیں گے. جس طرح ایران میں جب شاہ آف ایران گیا تو انہوں نے جو شاہ آف ایران کے جو بڑے بڑے محلات تھے ان کو انہوں نے میوزیمز بنا دی. تو آپ کی سیکیورٹی کا کیا بنے گا؟ پاکستان میں دہشت گردی کا خطرہ ہے، اگر آپ چھوٹی سی جگہ پہ رہیں گے تو اس میں تو ہر وقت خطرہ رہے گا. سیکیورٹی تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ اتنا بڑا، اب میں دیکھ رہا تھا یہ شریف خاندان کے صرف رائیونڈ پہ 7 ارب روپیہ سیکیورٹی خرچ کیا انہوں نے، 700 کروڑ روپیہ. تو یہ تو ایک غریب ملک جدھر آدھے لوگ بیچارے آپ کے غربت کی لکیر سے نیچے یا ارد گرد ہیں، ادھر اس طرح کا پیسہ خرچ کرنا. اس کا پرابلم کیا ہے؟ جو میں نے یورپ دیکھی ہے اور جو انگلینڈ دیکھا ہے، وہاں ٹیکس دینے کا ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے ان کا ٹیکس ان پہ لگتا ہے. اس طرح بادشاہ سلامت 47 لاکھ روپیہ ایک دن کا نواز شریف کا بیرون ملک کا ٹریول کا خرچہ ہے، 43 لاکھ روپیہ ایک دن کا پی ایم ہاؤس کا خرچہ ہے. بہت سے لوگ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ احتساب نہ ہوا تو پھر اسی طرح کا الیکشن ہو جائے گا، تو لیکن اگر احتساب کرتے ہیں تو الیکشن پوسٹ پون ہوتا چلا جائے گا. آپ کی رائے کیا ہے، پہلے احتساب یا پہلے الیکشن؟ دیکھیں، اگر احتساب جب تک ایک الیکٹڈ گورنمنٹ جس کو پبلک مینڈیٹ نہ ہو، میرے خیال میں وہ کڑا احتساب نہیں کر سکتی، صحیح نہیں کر سکتی. اور میرے دوسرا پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ نے احتساب میں اتنا ٹائم ضائع کر دیا تو وہ ڈیموکریٹک پروسیس دور چلا جائے گا. میرا خیال، یہ میرا اپنا اوپینین ہے کہ اگر آپ کی الیکشن کمیشن صحیح فنکشن کر رہی ہو، الیکشن کمیشن کے پاس اتنے قوانین ہیں کہ وہ روک سکتے ہیں کرمنل ایلیمنٹ کو الیکشن لڑنے کے لیے. آپ اس الیکشن کمیشن کے ساتھ الیکشن میں جائیں گے یا نیا بنوانا چاہیں گے؟ میرے خیال میں اس الیکشن کمیشن کے اوپر آپ دیکھ لیں گے کہ جو اپوزیشن پارٹیز ہیں کسی کو بھی اعتماد نہیں ہے.
ہمارے خیال میں یہ الیکشن کمیشن ایک انڈیپینڈنٹ فنکشن نہیں کرتی. اصولاً الیکشن کمیشن کو انویسٹیگیشن شروع کرنی چاہیے تھی. مجھے 124 دن کا 26 دن کا دھرنا نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ یہ سوچیں کہ ان کا اپنا قانون تھا کہ 4 مہینے میں ٹرائیبیونل الیکشن کمیشن کے جو پٹیشنز ہیں 4 مہینے میں فیصلہ کریں گے. تو 3 سال گزر گئے, ہمارا کوئی فیصلہ ہی نہیں ہو رہا, اور الیکشن کمیشن بالکل, تو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے. آپ کی چوائس کیا ہے کہ کیا نون لیگ نیا وزیر اعظم بنا کے اگلے سال الیکشن کرائے یا فوراً الیکشن ہو؟ دیکھیں یہ تو نون لیگ کے اوپر ہے. اگر آپ کیا دباؤ ڈالیں گے؟ میں تو صرف یہ کہوں گا کہ ایک پرائم منسٹر جو پکڑا گیا ہے, چیف منسٹر جس کا نام آ گیا ہے حدیبہ پیپر مل کے فراڈ میں, اسحاق ڈار جو کہ منی لانڈرر خود ہی سیلف کنفیسڈ, اس کی ساری تفتیش کر کے JIT میں آ گیا ہے, ان تینوں کو تو فوری استعفیٰ دینا چاہیے. اتنی چیزیں ہیں کہ ان کو سب کو ریزائن کرنا چاہیے, اور پھر نون لیگ اگر یہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے ان کو اپنا دوسرا پرائم منسٹر لانا چاہیے سامنے. تو آپ سال ویٹ کر لیں گے, انتظار کریں گے 1 سال؟ یہ تو آئین کے اندر ہے کہ ان کو اگر 5 سال ان کا پورا جو ٹینیور ہے تو ابھی بچا ہوا ہے ان کا ٹینیور, اور ان کے اوپر ہے کہ اگر پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی ہوتا ہے تو کسی اور کو پرائم منسٹر بنا دیں. آپ کے لیے بہتر چوائس یہ ہے کہ یہ اپنا پرائم منسٹر لے آئیں یا فوراً الیکشن ہو؟ PTI کو کیا سوٹ کرتا ہے؟ ہمیں دونوں طرح سوٹ کرتا ہے. اگر تو یہ اپنا فوراً الیکشن کرواتے ہیں وہ بھی ہمیں سوٹ کرتا ہے, یہ اپنا پرائم منسٹر لیں, ہمیں اور ٹائم مل جاتا ہے تیاری کا الیکشن کی. کچھ لوگ یہ ڈیمانڈ بھی کر رہے ہیں, مطالبہ کر رہے ہیں کہ پارلیمانی نظام پاکستان کو سوٹ نہیں کرتا, صدارتی نظام ہونا چاہیے. آپ کی کیا رائے ہے؟ میری اپنی رائے یہ ہے کہ پریزیڈنشل فارم آف سسٹم گورنمنٹ بہتر ہے. بہتر صرف اس وجہ سے ہے کہ دیکھیں جو الیکشن جیتنے کی سائنس جانتا ہے وہ زیادہ تر اس کو سمجھ ہی نہیں ہے گورننس کی سائنس. تو پرابلم یہ ہوتا ہے جب وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کو گورننس نہیں آتی تو ان کو پھر وہ آپ وزیر بنا دیتے ہیں, ان کو پوزیشنز میں لے آتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے گورننس کا. وہ گورننس ہوتی نہیں ہے پاکستان میں. جن ملک کی گورننس بہتر ہے وہ آگے نکل گئے ہیں. پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ایک الیکٹڈ آدمی پریزیڈنٹ بنتا ہے, پھر وہ اپنے ان منسٹرز کو لے کے آتا ہے جو اپنی فیلڈ میں ٹاپ ہوتے ہیں, ٹیکنوکریٹس. اب بہترین لوگ جو گورننس کی سائنس جانتے ہیں, وہ انڈسٹری سے لا سکتا ہے, ہر جگہ سے لا سکتا ہے. اگر آپ کو موقع ملا تو آپ ملک میں صدارتی نظام نافذ کرنے کی کوشش کریں گے؟ نہیں, وہ تو بہت بڑی ایک مختلف ایشو ہے نا. وہ تو پھر آپ کو صوبے اور بنانے پڑے, یا چھوٹے صوبوں کے اندر پنجاب اگر 60% ہے اور 3 چھوٹے صوبے مل کے بھی پنجاب سے کم ہے تو وہ تو مانیں گے نہیں, کیونکہ وہ سمجھے ان کا صدر کبھی بنے گا ہی نہیں. تو چھوٹے صوبے بنانے پہ سوچتے ہیں آپ؟ میرے خیال میں پنجاب کے تو 2 صوبے بننے چاہیے, کیونکہ ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں تو بہت اس وقت ایک احساس محرومی ہے. 57% پنجاب کا ڈیولپمنٹ بجٹ لاہور پہ خرچ ہو جاتا ہے. تو وہ ظاہر ہے جو باہر دور ہے وہ شور مچا رہے ہیں. کئی سیاسی جماعتیں یہ بھی چاہتی ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے. اگرچہ یہ اتفاق رائے سے منظور ہوئی تھی, لیکن اب جب کہ ایک تبدیلی کی ہوا چل رہی ہے تو کئی حلقوں سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے. PTI کا کیا موقف ہے؟ میرے تو خیال میں ڈیولوشن بڑی اچھی چیز ہے, اور میرے خیال میں کہ یہ جو مرکز سے صوبوں میں گئے ہیں اختیارات, میرے خیال میں بہت اچھی چیز ہے, اور پوری طرح گئے بھی نہیں ہیں. تو آپ 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کے حامی نہیں؟ نہیں, میں سینٹرلائز سسٹم ہو رہا ہے. جب آپ کی فیڈریشن ہو تو کبھی بھی سینٹرلائز سسٹم نہیں چلتا, کیونکہ ہمیشہ صوبوں میں احساس محرومی رہے گی, اور پھر 60% پنجاب ہو پاکستان کا تو وہ ان کے اندر یہ محرومی بڑھتی جائے گی. پالتو کتوں کے نام بھالو اور موٹو ہیں. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان کی پسماندگی کی ایک بڑی وجہ تعلیم کے سیکٹر کی طرف توجہ نہ دینا ہے. کیا آپ وزیر اعظم بن کر تعلیم کے کوئی ایمرجنسی لگائیں گے, کوئی خصوصی توجہ دیں گے, کیا اقدامات لیں گے؟ دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی ملک نے ترقی کی نہیں جب تک اس نے تعلیم کے اوپر زور نہیں ڈالا. جب انسانوں پہ آپ انویسٹ کرتے ہیں اور
ہائر ایجوکیشن پہ انویسٹ کرتے ہیں، جب آپ کا آبادی لٹریٹ ہوتی ہے تو آپ اوپر چلے جائیں گے. تو ہمارا تو ایجوکیشن پہ پیسہ پر کیپٹا نیچے آتا گیا. میں جب ایم این اے بنا 2002 میں میاں والی کا، تو میرا جو چائے شوکت خانہ میں چائے سرو کرتا تھا، وہ آگے عرضی لے کے جی مجھے ٹیچر بنا دیں. تو میں نے کہا تم کیوں ٹیچر بننا چاہتے ہو؟ تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ کہتا نہیں جی آپ کا کوٹا ہے، آپ ایم این اے، آپ کا کوٹا ہے ٹیچرز کا. تو آپ ایم این ایز کو ٹیچر کا کوٹا دے کے بیچارے غریب بچے جو گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں تو ان کو تو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے. ہمارا سب سے زیادہ زور ایجوکیشن پہ، اور مجھے خوشی ہے کہ آج پختونخوا کے اندر اسکولوں میں آپ ایجوکیشن سسٹم جا کے دیکھیں، جو گورنمنٹ اسکولز ہیں، 2 چیزیں ہوئی ہیں. پہلے پرائیویٹ اسکول سے گورنمنٹ اسکولوں میں آ رہے ہیں واپس. 1.5 لاکھ بچہ گورنمنٹ اسکولوں میں آ گیا ہے. جو صحت کا شعبہ ہے اس کا بھی پاکستان میں بہت برا حال ہے. غریبوں کا تو کوئی پرسان حال ہی نہیں. وہ بیچارے ہسپتالوں کی راہداریوں میں کراہتے جو ہے مر جاتے. بہت بڑا ظلم ہے. اور ہم نے وہ بھی یہ بڑا غلط ہوا تھا کہ ڈاکٹرز کو پبلک سرونٹس بنا دیا، وہ تبادلے کرواتے پھر رہے ہیں. ہیلتھ منسٹر کا سب سے زیادہ کام کیا ہے کہ وہ پوسٹنگ اور ٹرانسفر کرے ڈاکٹرز کی. تو ہم نے اب سارا سسٹم چینج کیا پختونخوا میں. اس میں ریزسٹنس بھی بڑی آئی ہے، لیکن وہاں بھی مجھے خوشی ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں جا رہے ہیں اب مریض. اور دوسری چیز جو سب سے بہتر کام کیا، صحت کارڈ، انصاف صحت کارڈ جو ہے، 60% فیملیز کو، 60% پختونخوا کی فیملیز کو انصاف صحت کارڈ ملے گا. ایک فیملی کے پاس 5.5 لاکھ روپیہ انشورنس کا، وہ کسی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. تعلیمی بجٹ میں اضافہ کریں گے. ساری دنیا کے جو بجٹ ہیں ان کو رکھیں تو پاکستان میں نسبتاً سب سے کم پرسنٹیج جو ہے وہ تعلیم کی ہے. ہیلتھ کا بجٹ میں بتاؤں 18 ارب سے گیا ہے 64 ارب پہ ہمارا پختونخوا کا، اور تعلیم کا گیا ہے 140 ارب، 60 ارب سے 140 ارب پہ. یعنی ہم نے دونوں ہیلتھ اور ایجوکیشن میں سب سے زیادہ پیسہ ہم نے لگایا. یہ تاریخ میں کبھی اس صوبے میں اتنا زیادہ پیسہ ان 2 شعبوں میں نہیں گیا جو ہم نے ڈالا ہے.